میرے نبی کا سب سے پہلے مشکل میں ساتھ دینے والا ابو بکر تھا۔ کون تھا؟ ابو بکر تھا۔ ادھر اعلان کیا کہ لوگوں اللہ نے مجھے پیغمبر بنا دیا، خاتم النبیین بنا دیا، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا، اللہ اکبر، آ جاؤ، مجھے پیغمبر مان لو، مجھے نبی مان لو، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اعلان ہونا ہی تھا کہ ابو لہب نے پتھر اٹھایا، حضور کے چہرے انور پر مارا، اتنے میں پیغمبر علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈال کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اور لوگوں توجہ کرنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ظالموں، اس بدضحا کے چہرے کا قصور کیا ہے؟ واللیل کی ظلموں کا قصور کیا ہے؟ علم نشرہ کے سینے کا قصور کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد کے قدموں کا قصور کیا ہے؟ اور لوگوں کیوں اس پیغمبر کو مار رہے ہو؟ کیوں اس یتیم کو مار رہے ہو؟ یہ تو اللہ کا آخری برگزیدہ پیغمبر ہے، یہ تو خاتم النبیین ہے، یہ تو مکے کا در یتیم ہے، یہاں تک اس کی نبوت نہیں ہے، آسمانوں پہ اس کی نبوت ہے، زمینوں پہ اس کی نبوت ہے، شجر و حجر میں اس کی نبوت ہے، نبیوں پہ اس کی نبوت ہے، کیوں اس کو مار رہے ہو؟ اور مسلمانوں، سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ جملہ کہنا تھا کہ لوگوں نے مارنا شروع کر دیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، ان قبیلے والوں نے اٹھایا، گھر میں لے گئے، 3 دن گزر گئے، ابو بکر کو ہوش نہیں آیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ صدیق اکبر نے سب سے پہلی مار کس کے لیے کھائی تھی؟ کس کے لیے کھائی تھی؟ کس کے دفاع میں کھائی تھی؟ آج پیغمبر کے دشمن کو اگر غازی علم الدین شہید قتل کرے، جہنم واصل کرے، تو ہم غازی علم الدین کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ ممتاز قادری کرے تو ہم ممتاز قادری کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ اور جو بھی آقا کے دشمن کو ختم کرے گا انشاءاللہ اس کا نام ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو پہلا سپاہی ابو بکر ہے، کہو سبحان اللہ۔ پہلا سپاہی ابو بکر ہے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز نہیں۔ اللہ ہمیں بھی حضور سے صحابہ والی محبت نصیب فرمانا، جیسے صحابہ نے محبت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 دن گزر گئے، اماں پریشان ہے، ابو بکر 3 دن گزر گئے، ہوش نہ آیا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا ہوگا؟ ہلکی سی آنکھ کھلی، اماں سرانے پر کھڑی ہے، کہنے لگی بیٹا ابو بکر کھا لے، پی لے، پانی کا گھونٹ بھر لے، تیرے جسم میں توانائی آ جائے، زخموں سے چور ہو چکا ہے، سر میں خون ہی خون ہے، تو اللہ اکبر، جسم پتھروں کی وجہ سے بالکل چور چور ہو چکا ہے، کھانا کھا لے، پانی کا گھونٹ بھر لے، کوئی لقمہ لے لے تاکہ تیرے جسم میں کوئی توانائی آ جائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم کر کہنے لگے، 4 پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، کہنے لگے میری اماں، میں پانی کا گھونٹ بھی نہ پیوں گا، میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا، میں اس وقت تک پانی نہ پیوں گا، میں اس وقت تک لسی کا گھونٹ نہیں بھروں گا، میں اس وقت تک دودھ کا لقمہ نہ دودھ کا گھونٹ نہ بھروں گا کہ جب تک کہ محمد مصطفیٰ کا چہرے انور کا دیدار نہ کر لوں۔ یہ کیسا ابو بکر ہے جو پیغمبر کے بغیر رہتا نہیں ہے؟ یہ کیسا ابو بکر ہے جو پیغمبر کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے کہ دل نبی دے نظارے کو لو رجدہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ پوری نہیں آئی، بنگلہ دیش والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ اسی تسی نیوی رکھ دیتی، مجمع اونچا کر دی، توجہ ہے نا؟ کہو سبحان اللہ۔ کہ دل نبی دے نظارے کو لو رجدہ ہی نہیں۔ اللہ جی آج اس محفل کی برکت سے آج رات کو خواب میں مدینے والے کی زیارت کروا دیں۔ کہ دل نبی دے نظارے کو لو رجدہ ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کو لو رجدہ ہی نہیں، سونا اے ہو جے جگ وچوں لبدا ہی نہیں، اے سونا اے ہو جے جگ وچوں لبدا ہی نہیں، میرے نبی دی زبان، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی
بکر صدیق رو حضور سے یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا ابو بکر کا، یہ بڑا مضبوط ہے، آ جائے کوئی دشمن اس کو توڑنے کے لیے نہیں ٹوٹ سکتا۔ کیسے کہتا ہے اج غار وچ نال